أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. قمری مہینوں میں ذوالحجۃ الحرام آخری مہینہ ہے۔ حدیثوں میں اس کی پہلی 10 راتوں میں عبادت کی خاص فضیلت آئی ہے۔ ہمارے اسلاف راتوں کو عبادت کرتے اور دن میں روزے رکھتے تھے۔ نفلی روزوں، نماز التہجد وغیرہ نوافل اور بالخصوص ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں عبادت کی ترغیب پر مشتمل نگران شورا مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے 2 ذوالحجہ 1430 ہجری بمطابق 3 دسمبر 2009 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنت و برا بیان بنام قبر کی خوشبو فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی قدس سرہ ربانی شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اللہ کو راضی کیا۔ پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ کس قدر عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل پسندیدہ کوئی دن نہیں۔ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ غافلوں کو بھی یہ دن جگا دیتے ہیں، دن بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں میرے میٹھے اسلام، راتیں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کی ترتیب کے حساب سے کون سا مہینہ ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ مسلمانوں کی تربیت ہو کہ اس کو گرمیوں میں بھی روزے رکھنے کی عادت ہو، سردیوں میں بھی روزے رکھنے کی عادت ہو۔ علم دین سیکھنے میں آئے، کاش ہمیں موت آ جائے۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان کو اول تاخیر سنیے، انشاءاللہ عز و جل نفلی عبادت کرنے اور نفلی روزے رکھنے کا جذبہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ 1430 سن ہجری ماہ ذوالحجہ کی آج دوسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی
مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں دعوت اسلامی کا عصب معمول سنتوں بھرا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے استاذ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی قدس سرہ الربانی شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما سنعت، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ ارشاد فرمایا اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا جنت میں۔ پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابھی جس بزرگ کی حکایت سنی، انہیں کس قدر عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جن اعمال کا انہوں نے ذکر کیا جن کے سبب ان پر اس قدر فضل و کرم ہوا، انعام اور اکرام کی بارشیں ہوئیں۔ ان میں تہجد کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے یہ سب بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ پسندیدہ بندے، انہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، روزے رکھے، راتوں میں اٹھ کر انہوں نے اللہ کو راضی کیا، کم سوتے تھے، زیادہ عبادتیں کرتے تھے، زیادہ روتے تھے، بہت کم ہنستے تھے، سنجیدہ رہتے تھے، آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر میں اپنے شب و روز گزارتے تھے، اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کیا کرتے تھے۔ فرائض، واجبات، سنتوں کے علاوہ نوافل و مستحبات پر بھی کمر باندھے رکھتے تھے، اور یوں اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے تھے۔ اللہ انہیں توفیق عطا کرتا تھا کہ وہ رب کی عبادت کرتے تھے، اور یہ اللہ کا پیارا بننے کا نسخہ بھی ہے۔ آپ کو بتاؤں اللہ کا پیارا بننے کا نسخہ کیا ہے؟ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ کتنی پیاری روایت ہے، اللہ تعالی کا پیارا بننے کا کتنا پیارا نسخہ ہے۔ فرائض کی پابندی اللہ ہمیں عطا فرمائے، واجبات سنتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک کاش نوافل کے ذریعے بھی ہم اپنے رب کا قرب، اپنے رب کی محبت، اپنے رب کی معرفت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اب تو وہ راتیں ہیں، وہ ایام ہیں، کیا بات ہے مدینے کی، یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ کرم ہے، اور اس امت پر بڑا فضل ہے کہ پورے 12 ماہ میں ایسی کئی راتیں، کئی ایام اللہ تعالیٰ نے اس امت محبوب کا عطا فرمائے جس میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسی راتیں نصیب ہوتی ہیں، ایسے دن نصیب ہوتے ہیں جن میں روزوں کی برکتیں مزید بڑھا کر عطا کی جاتی ہیں۔ وہ خاص راتیں عبادت کے لیے بھی بزرگوں نے اور دیگر لوگوں نے مخصوص کی۔ انہی بابرکت راتوں میں، انہی بابرکت ایام میں ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ بھی شامل ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے صبح کی قسم یاد فرمائی اور راتوں کی قسم یاد فرمائی، وہ بھی 10 راتوں کی۔ سورہ فجر میں ابتدائی شروع کی یہ 2 آیتیں، اس میں کئی مفسرین کے اقوال ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ صبح سے مراد یکم ذوالحجہ کی صبح ہے جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں، یعنی یہ جو آج کی جو صبح چلی گئی، یکم ذوالحجہ کی صبح بھی اس سے مراد لی ہے مفسرین نے، جس صبح کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ اور جن 10 راتوں کی قسمیں یاد فرمائی گئیں سورہ فجر میں، اس کے متعلق حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ تو یہ وہ راتیں میرے میٹھے اسلام بھائیو جو آج اللہ کے کرم سے ہم پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور آج اس کی دوسری شب ہے، کل ایک رات رخصت ہو گئی، اب وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتا، انتظار ہوتا ہے کہ یہ بابرکت راتیں آئیں گی آئیں گی آئیں گی، آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ اس مناسبت سے چند نمازوں کے، عبادتوں کے، تہجد اٹھنے کے حوالے سے، راتوں کو عبادت کرنے کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بڑے بابرکت ایام اور بڑی بابرکت راتیں ہیں، ان میں ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے، عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں روزوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ کنز العمال کے حوالے سے نقل ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی نیک عمل قربانی کے 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور ثواب والا نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ کتنا آسان، چلیں مل کر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ،
اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر صلو علی الحبیب. ایک اور روایت میں ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اسی طرح حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عرفہ کے دن اپنی زبان، سماعت اور بصارت، زبان، کان اور آنکھ کی حفاظت کرے، اس سال سے اگلے سال تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر، کیسے پیار، کیسے پاکیزہ دین اور کیسے بابرکت اور عبادت کے دن عطا فرمائے ہیں کہ غافلوں کو بھی یہ دن جگا دیتے ہیں. غافلوں اب تو جاگو. اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے یہ تو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں، قائم اللیل ہیں، صائم الدہر ہیں، مگر غافلوں یہ تو بالخصوص ایسی راتیں، ایسے دن ہیں جن میں عبادتوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. ایک ایک دن کئی دنوں کی فضیلت رکھتا ہے. اس کے روزے کس قدر برکتوں والے روزے ہوتے ہیں. ہمیں ان ایام کو بالخصوص عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دین کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی، آقا اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ فرمایا نہ راہ خدا میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. حدیث پاک میں اللہ عز و جل کو عشرۂ ذوالحجہ، یہ عشرہ جس میں ہم الحمدللہ سانسیں لے رہے ہیں، سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. اور سنیے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. کتنی فضیلت. مگر ایک بات یاد ضرور رکھیے کہ حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن روزہ یہ مکروہ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بیان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اس کو سنا جا رہا ہو، مدنی چینل کے ذریعے، جہاں دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ناظرین ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز اور آپ کی زور زور سے سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ کہنے کی صدائیں مدینے میں بھی پہنچ رہی ہوں. کیا عجب. تو حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی اس عشرہ مبارکہ کے کچھ فضائل سنے، جس میں راتوں کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے فضائل بیان ہوئے۔ ابتداً جس بزرگ کا واقعہ بیان کیا، انہیں راتوں کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی کس قدر برکتیں نصیب ہوئی، تلاوت کرنے کی کس قدر برکتیں نصیب ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بزرگوں کے نزدیک، ہمارے صحابہ کرام کے نزدیک ایسی روایاتیں بھی تھیں جن روایتوں میں عبادت کرنے اور بالخصوص راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کے بڑے ثواب تھے، کیونکہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی یہ ثواب کے حریص تھے، انہیں ثواب کی حریص تھی۔ جیسے اس وقت ہم مال کے حریص بنے ہوئے نا، کہ جب مال کمانے کا سیزن آتا ہے تو ہماری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی یہ عید کے دن ہے، بقرہ عید کی آمد ہے، تو چونکہ عید کی خریداری بھی ہوتی ہے تو لوگوں کی سوچ زیادہ کمانے کی بنتی ہے، جانور بھی بیچے جاتے ہیں، مختلف قسم کی خرید و فروخت کا سلسلہ رہتا ہے۔ اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے، اور کیا اس میں اللہ کی کروڑا کروڑ حکمتیں ہوں گی کہ رمضان مبارک اس قدر ثواب کمانے کا مہینہ، اور ساتھ ہی خریداری کا ذہن بھی لوگوں کو ملتا ہے، لینا اور بیچنا۔ اور اسی طرح یہ کتنا پیارا عشرہ، عبادت کا کتنا پیارا عشرہ ہے، اور اس میں بھی اس طرح کی خریداری کے ذہن بھی بنتے ہیں اور خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جتنا جہاں رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری کرتا ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرتا ہے، جتنا آخرت کا سفر ہے اتنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو مٹی کا کوزہ لے کر سونے کا کوزہ چھوڑ دے۔ آخرت کی تیاری، ثواب، اجر، عبادت، ریاضت، روزے، تہجد، یہ اٹھ کر عبادتیں کرنا، یہ کتنے ثواب، کتنے عظیم ثواب کام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول تفسیر نعیمی میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مال ضائع کرتے ہیں، جو مال برباد کرتے ہیں، انہیں بے وقوف کہا جاتا ہے نا، بے وقوف مال برباد کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص مال برباد کرے وہ بے وقوف، اور جو اعمال، عمر اور اپنے ایمان کی بربادی کی سوچ نہ رکھتا ہو اور اس کو برباد کرنے کے در پہ ہو، وہ کس قدر بے وقوف ہوگا۔ بندہ غور تو کرے، کتنا پیارا مدنی پھول، یہ پڑھا بہت سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ کتنی پیاری بات کی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور ہمارے یہی ہوتا ہے، جو مال برباد کر دے، جس نے بچے نے 100 200 300 روپے آپ کے ضائع کر دے، برباد کر دیے، بے وقوف، تمہیں پیسے کی قدر نہیں ہے۔ اور اس نے فجر کی نماز قضا کر دی، آپ نے کہا بے وقوف، تجھے نماز کی قدر نہیں ہے۔ کبھی نہیں کہا ہوگا۔ آپ کے بچے نے نہیں کمایا ہوگا، آپ کا بچہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہوگا، یا امتحان میں صحیح طور پر پاس نہیں ہوتا ہوگا، آپ اسے یقیناً بے وقوف کا لقب تو کم از کم بے وقوف کا لقب تو دیتے ہی ہوں گے کہ تم بے وقوف ہو۔ اگر وہ صحیح کماتا نہیں ہوگا، صحیح پڑھتا نہیں ہوگا، اپنی یہ جو چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب موت ہے، اس کی تیاری میں اگر وہ غافل ہے، اس کی تیاری میں جس کی چند دن کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی بھی کہوں تو کیا، چند سیکنڈوں کی زندگی بھی کہوں تو کیا، کس وقت اس زندگی کا چراغ گل ہو جائے آپ اور میں جانتے نہیں ہیں۔ جو اس عارضی اور فانی زندگی کی قدر نہ کرے، اس کی تیاری میں غافل ہو، آپ کے کئی بے وقوف، نادان، جاہل، ان پڑھ، کسی قسم کی تجھ میں سمجھ اور سوچ نہیں ہے، نہ جانے کب بڑا ہوگا، ایسے آپ کے کئی باتیں سنتا ہو، آپ کے یہ عجیب عجیب قسم کے القابات وہ لیتا ہو، لیکن جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، قبر کی تیاری نہیں کر رہا،
اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے روزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ عز و جل کو عبادت کے ذریعے راضی کرنے کی سوچ نہیں رکھتا، ارے اس کے بارے میں بھی تو کبھی کو سوچے گا، اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ ہم خود اسی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم خود اس صفوں میں کھڑے، کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے سنتے ہیں، شاید ہمارے اندر کچھ روایتیں سن کر، بزرگوں کے واقعات سن کر، یہ فضائل سن کر ہمارا مدنی ذہن بنے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، کہ چھوڑو یار یہ دنیا کی فکریں، کیا رکھا ہے اس کے اندر، چند دن کی زندگی ہے، اور جس تاریک رات یعنی قبر کی رات کا بیان سنتے ہیں، اس قبر کی تاریک رات کو روشن کرنے کی سوچ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیے ان کی قبر سے، جن کا واقعہ ہم نے شروع میں سنا، ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، انہیں خواب میں دیکھا، فرماتے مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ ان کے اعمال پر غور کرتے، بڑی فضیلت ہے کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ کسی عمل پر ابھارنے کے لیے اور کسی برے کام سے بچنے کے لیے دو مدنی پھول آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کرنے کے فضائل اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات، یا وہ اعمال کے جن کے کرنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، جب تک یہ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، رغبت ملتی نہیں ہے۔ ان مدنی پھولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات اور روایت بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان باتوں کو داخل فرما دے اور ہمارے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، میں صبح کے وقت آپ کے قریب ہوا، میں نے عرض کی آقا مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کا سوال کیا ہے، بے شک یہ اسی پر آسان ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو نیکی کے ابواب کی رہنمائی نہ کروں؟ فرمایا روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے، اور انسان کا آدھی رات کو نماز پڑھنا بھی۔ پھر آپ نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے، ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ کتنا پیارا ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقی بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں ایک وصف یہ بھی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے۔ اے کتنا پیارا ارشاد ہے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے، ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ بے شک وہ اس سے پہلے نیک وکار تھے، جن کو یہ اجر دیے جاتے ہیں، جنتیں ملتی ہیں، جنت کی نہریں ملتی ہیں، جنت کے ماوے ملتے ہیں، اسی جنت کے مزے لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ یہ جنت میں چیزیں یہ جن کو ملتی ہے، یہ نیک، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ان کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمائے، جن میں سے سورہ ذاریات جو کہ 26ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 17 میں ایک وصف کہ وہ رات میں کم سویا کرتے، اور آیت نمبر 18 میں ایک وصف یہ لکھا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان متقی اور نیک بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
ترجمہ کنزُ ایمان، وہ جو کہتے ہیں نیک بندے جنہیں اللہ نے فرمائے گا یہ میرے نیک بندے، وہ کون ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر ارشاد فرمایا الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، صبر والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اور ادب والے، والمنفقین اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے۔ پھر جو وصف بیان ہوا والمستغفرین بالاسحار، پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے، سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ رات کو کم سویا کرتے اور سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے تھے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفاسیر میں کچھ اس طرح بھی موجود ہے کہ وہ رات کا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے اور رات کے پچھلے پیر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگا کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا رات کے پچھلے پہر سحر کے وقت دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے۔ ابراہیم بن حاتب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سحر کے وقت مسجد کے کونے میں کسی شخص کی آواز سنی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے تیری اطاعت کی، یہ سحر کا وقت ہے، تو میری مغفرت فرما۔ پھر میں نے دیکھا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو عبادت کرتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے، پھر پوچھتے اے نافع کیا سحر ہو گئی؟ میں کہتا نہیں تو پھر نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، اور جب میں کہتا ہاں تو پھر بیٹھ کر استغفار کرتے اور مغفرت کی دعا کرتے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جایا کرتی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ رات کے اٹھ کر عبادت کرنا سحر کے وقت، جیسے ہم سحری، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت کی باتیں ہیں۔ اور ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں، سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا۔ ہم دن بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں میرے میٹھے اسلام میں، راتیں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قمری مہینوں کی اہمیت عطا فرمائے، جو اسلامی مہینے جس کو کہتے ہیں، اس کی تاریخیں، اس کے ایام، اس کے مہینے یاد کرنے، اس کو حفظ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے بچوں کو جنوری فروری تو سب یاد ہے، لیکن یہ مہینہ جو ذو الحجہ کا ہے، یہ اسلامی مہینوں کی ترتیب کے حساب سے اس کا کون سا نمبر ہے، یہ ایک تعداد ہوگی جس کو نہیں پتا ہوگا۔ آئندہ آنے والا مہینہ کون سا کہلائے گا وہ نہیں پتا ہوگا۔ وہ مہینہ اسلامی مہینوں کی ترتیب کے حساب سے کون سا مہینہ ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا، جبکہ اسلام کا نظام یہ ان مہینوں پر ہے، قمری مہینوں پر ہے۔ رمضان، محرم، حج، یہ کن مہینوں کے مطابق کرتے ہیں؟ اور پھر اس کی ترتیب دیکھیے کہ یہاں تو شمسی مہینوں میں یہ نہ کہ ایک فکس مہینے کے سردی بھی انہی میں آنی ہے، گرمی بھی انہی میں آنی ہے، لیکن یہ کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا، اور مسلمانوں کی تربیت کے کیسے، مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک سرکل بنا ہوا ہے۔ اس پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ ذو الحجہ اب حج کے دن ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کے دن سردیوں میں بھی عطا کیے، گرمیوں میں بھی عطا کیے، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں حج کا موسم آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے سردیوں میں حج کا موسم آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے گرمیوں میں رمضان کے روزے آتے ہیں، کبھی آتا ہے کہ سردیوں میں رمضان کے روزے آتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کا ماحول اور موسم کیا ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف اوقات کو دیکھیے، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر موسم میں، ہر حال میں، ہر وقت مسلمانوں کی تربیت ہو کہ اس کو گرمیوں میں بھی روزے رکھنے کی عادت ہو، سردیوں میں بھی روزے رکھنے کی عادت ہو۔ کبھی ذو الحجہ کی یہ راتیں اس وقت آتی ہے جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو راتوں کو اٹھنے کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ کبھی کم نیند کر کے ایک چھوٹی رات میں بھی اٹھ کر بندہ اللہ کی عبادت کرے اور دین کے طویل روزے رکھ لے، اور کبھی دین کے مختصر روزے رکھے کہ دین چھوٹا کر دیا جائے، تو رات طویل کر دی کہ بندہ رات کو دیر تک عبادت کرے تاکہ دین چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس پر روزے کی مشقت نہ پڑے۔
اللہ کی کیسی رحمت ہے. بندہ غور نہ جانے کروڑوں کروڑوں رحمتیں کروڑوں کروڑوں حکمتیں ہوں گی, ہماری عقل کہاں پہنچتی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر. لیکن اب تو کتنا پیارا موقع ہے کہ دن چھوٹا ہے راتیں طویل ہیں. دن چھوٹا راتیں بڑی ہیں. اگر ہم چاہیں تو یہ دن چھوٹا ہونے اور رات کے بڑے ہونے کی اس وقت کیسی ہم فضیلت پا سکتے ہیں. اس وقت یہ موقع ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, فیضان مدینہ میں جمع اسلامی بھائی نیت کریں, انشاءاللہ عز و جل ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جماعت. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. ابھی کر لیں. کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ دین کو روزہ بھی رکھیں گے, رات کو اٹھ کر عبادت بھی کریں گے, اور تہجد کی نماز بھی ادا کریں گے, اور فجر کی نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے, اور خالی ایسا ہی نہیں انشاءاللہ صدائے مدینہ لگا کر پورے محلے کو بھی جمع کریں گے. اچھا گھر کو بھی نہیں بھولیں گے, ہاں گھر کو بھی نہیں, بلکہ آج تو نیت کر لیجئے, میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں. اور یہاں جو استماع میں بیٹھے ہیں بالخصوص جو شادی شدہ ہیں, آؤ آپ کو بڑی پیاری اور بڑی منفرد روایت سناتا ہوں. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے اور پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا. ہاں بھائی اٹھانے کی نیت کر لو شادی شدہ اسلامی بھائیوں, کہ میں بھی انشاءاللہ اٹھوں گا اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کی امی کو بھی جگاؤں گا, پیار و محبت سے دیگر گھر کے افراد کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جگاؤں گا. لیکن اس کے لیے دیکھیں مدنی ذہن بنانا پڑے گا, جاگنے کا ذہن بنانا پڑے گا, اور ایسی ترکیب ہونی پڑے گی کہ ہماری آنکھ کھل جائے. لیکن اس کے لیے بھائی یہ کہ رات جلد سونے کے مدنی انعام پر عمل کیجئے, کہ رات جلد سو جاؤں گا. انشاءاللہ رات جلد سونے سے برکت نصیب ہوگی. اور ویسے بھی اطباء کے نزدیک, جو طب کے ماہر ہوتے ہیں ان کے نزدیک, راتوں کو مسلسل جاگنے سے پاگل پن ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو رات کو کچھ نہ کچھ نیند کر لیا کریں, اور یہ اس وقت موقع ہے عادت بنانے کا. حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں. آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے. یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی. جب سردی کا موسم آتا تو آپ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ کو جگائے رکھے, اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب وہ سو نہ سکے. کیونکہ ایسی تو کجا ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے, بجلی نہیں تھی کہ پنکھے بھی کہاں سے چلیں گے. سجدے کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا. آپ اپنے رب عز و جل کی حضور یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں, تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما. ہم بھی دعا کرتے, یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی یہ جذبہ دے دے مولا, ہم تیری ملاقات کو پسند کریں اور تو بھی ہماری ملاقات کو پسند فرما. اہم بات یہ ہے کہ اس کا اصل اعتبار موت کے وقت کا ہوتا ہے, کہ جس پر موت کا وقت ہو, آخری وقت ہو, اس وقت اس کی کیفیت دیکھی جائے گی, کیا اس وقت یہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو جو اللہ عز و جل کی محبت میں, عبادت میں, ریاضت میں, جنت کی نعمتیں لینے, قبر میں آقا کے جلوے دیکھنے کے لیے جیا ہو, یہ شعر گویا کہ
آقا کے دیدار کے لیے اس کے پیش نظر ہو کہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے آقا یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا کہ مریں گے قبر میں جائیں گے آقا کی زیارت ہوگی. تو آقا کے جلووں کو دیکھنے کی تمنا کہ قبر میں یقیناً آقا کا جلوہ نظر آئے گا, اور جب آئے گا تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر و آخرت کی مدنی سوچ عطا فرمائے, اس کی تیاری کی مدنی سوچ عطا فرمائے. اسلامی بہنیں بھی سنیں, حضرت سیدتنا راحلہ عابدہ یہ باکثرت روزے رکھتی تھی اور اتنا روتی کہ ان کی بینائی جاتی رہی, اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتی کہ کھڑی نہ ہو سکتی تھی, لہذا بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی تھی. بزرگان دین ان کے بارے میں لکھتے ہیں ان کا یہ حال تھا, اور یہ فرماتی کہ میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے. جب ان کو کہا جاتا کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ کوئی عبادت کرتی ہیں کہ بالکل کھڑے نہیں ہو سکتی, اور اس طرح کی جب ان کے سامنے بات کی گئی تو فرماتی ہے میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے, اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے, جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. خدا کی قسم میں چاہتی ہوں کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور میں کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی. یہ فرما کر دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئی. اس طرح کے واقعات جو آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں, اس کا یقیناً بنیادی مقصد یہ ہے کہ کاش ہمارے اندر عبادت کا ذہن بنے, ریاضتوں کا ذہن بنے, راتوں کو اٹھ کر رب کو راضی کرنے کا ذہن بنے. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچانے کا سبب ہے. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ تہجد اٹھ کر ضرور ادا کریں گے. سویا بالفرض وہ صلاۃ اللیل کی نیت کر لیں کہ صلاۃ اللیل کی بہت اعلیٰ قسم یہ تہجد ہے, یعنی رات کی نماز. عشاء کی نماز کے بعد کچھ لمحے بھی سو جائیں اور اٹھے تو تہجد کا وقت ہو گیا. تہجد ضرور نہیں ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں, لیکن رات کے پچھلے پہر کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن کچھ دیر سو کر بھی اگر آپ اٹھ گئے کہ نیند ہو گئی, آپ اٹھ گئے تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا, وضو کر لیجئے اور دوبارہ نماز اپنے تہجد کی تیاری کیجئے, ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راتوں کو عبادت ذکر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ ہم نے ان ایام میں یہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے روزوں کے کتنی فضیلت ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر. اور ویسے نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہے. سناؤں چلے سناؤں گا بعد میں, پہلے نیت کر لے انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا. اب انشاءاللہ اس کی فضیلتیں بھی لیں گے انشاءاللہ. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے, جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے 1 نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے, جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے 1 دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار رسوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے, اگر کسی نے 1 دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے, جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو روزے سے ہوں گا, سارے تو روزے سے ہوں گے نہیں, رمضان تو ہے نہیں. میں جاؤں گا مارکیٹ میں, کسی کے جاؤں گا تو کھا پی رہے ہوں گے, دوپہر کا کھانا کھائیں گے, کوئی چائے پی رہا ہوگا, کوئی بسکٹ کھا رہا ہوگا, میں ہوں گا روزے سے ان کا منہ دیکھتا رہوں گا. اب کیا کروں؟ سنو فضیلت, یہ فضیلت پائیں گے
حضرت سیدتنا ام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمائے تم بھی کھاؤ. میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور ایک روایت میں کھانے والا جب تک پیٹ بھر لے اس وقت تک مغفرت کی دعا ہوتی رہتی ہے. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے بلال آؤ ناشتہ کریں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں روزہ سے ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سنو اے روزہ رکھنے کی نیت کرنے والوں اس عاشقان رسول دل کے کانوں سے سنو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا ارشاد ہے جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. سبحان اللہ. تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب بھی موت آئے نیکی پر آئے, سجدے میں آئے, نماز میں آئے, کعبے کا طواف کرتے کرتے آقا کے مدینے میں آ جائے, آقا کے روزے پر آ جائے, جنت کی کیاری میں آ جائے. کاش جنت البقیع میں دفن نصیب ہو جائے. مدنی قافلوں میں اللہ کی راہ میں سفر کرتے کرتے ہماری جان جسم سے جدا ہو جائے. علم دین سیکھنے میں آئے, کاش ہمیں موت آ جائے, نیکی کے کام میں آ جائے. اللہ اس موت سے بچائے جو فلم دیکھتے دیکھتے آئے. اللہ اس موت سے بچائے جو ناچتے ناچتے گانا گنگناتے ہوئے آئے. اللہ تعالیٰ اس موت سے بچائے, ان اعمال اور ان افعال اور ان بدکاریوں سے بچائے کہ کوئی شراب پی رہا ہے اور اسے موت آ جائے, کوئی جوا کھیل رہا ہے اسے موت آ جائے, کوئی رشوت لے رہا ہے اور موت آ جائے, کوئی سود لے رہا ہے اور موت آ جائے, کوئی بدکاری اور بے حیائی کر رہا ہے, بد نگاہی کر رہا ہے, موت آ جائے. ذرا سوچے یہ کیسی موت ہے. ارے کون سا مسلمان اس موت کی تمنا کرتا ہے؟ نہیں 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 نہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی مسلمان ایسی موت پر بھی اس کا ذہن بنا ہوا ہو. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے اللہ کی عبادت کرتے کرتے نیکی کی راہ میں موت آ جائے. تو یہ جب یقین ہے کہ موت کا آنے کا کوئی وقت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں موت کب آئے گی, تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ہمیں نیکی بھری زندگی گزارنی چاہیے, اچھی زندگی گزارنی چاہیے, ستھری زندگی گزارنی چاہیے, تاکہ ہمیں موت بھی اچھے وقت میں, ستھرے وقت میں اور عبادت کرتے کرتے, اللہ کو راضی کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے. جیسے کالو چچا کو آئی تھی, کالو چچا کی بہار سنی تھی نا آپ نے؟ احمد آباد ہند گجرات کس ٹائم آئے تھے کالو چاچا. ان کی عمر تقریباً 60 برس تھی. رمضان المبارک 1425 سینہ ہجری اور 2004 سینہ عیسوی کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی ارتقاء میں موتقف ہو گئے. یہ پہلے ہی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے, مگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی ارتقاء میں شمولیت پہلی ہی بار نصیب ہوئی تھی. ارتقاء میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب والے دوسرے مدنی انعام کا خوب جذبہ ملا. چنانچہ انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی. 2 شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دوسرے روز 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و برا سفر اختیار کیا. مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن کے بعد یعنی 11 شوال المکرم کو کسی کام سے بازار جانا ہوا. مصروفیت بھی تھی مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ تھا, لہذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا
اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے. وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے کہ گر پڑے. کلمہ شریف و درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف کی برکت سے مدنی انعامات کے دوسرے مدنی انعام پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چچا کو انتقال کے بعد بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا. اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت کلمہ و درود نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز و جل اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سنیے. چنانچہ انتقال کے چند روز بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم کالو چاچا سفید لباس ملبوس سر پر سب امام شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کرتے کرتے مرنا نصیب کرتے. مسجد میں پہلی صف میں نماز کی حالت میں کلمہ و درود پڑھتے پڑھتے رخصت ہونا نصیب کر دے. کہ یہ دعوت اسلامی کی برکت تو کہیں گے نا. اب کوئی کسی جگہ پر کام میں لگا اور وہاں اس کو 2 پیسے زیادہ مل گئے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ٹھیک ہے محنت تو تم پہلے بھی کرتے تھے لیکن جب سے اس کام میں آئے ہو تمہیں برکت مل گئی. جب سے یہ شروع کیا تو برکت مل گئی. جب سے یہ تمہارا پارٹنر بنائے تم کو چاندی لگی. جب سے اس کے ساتھ ملے ہو تمہیں یہ ہو گیا. جب کو ہونا تو تھا مقدر تو تھا پر یہ بھی مقدر ہوتا ہے. تو اسی طرح دعوت اسلامی کا ماحول ملنا بھی مقدر تھا کہ دعوت اسلامی کے ماحول نے الحمدللہ انہیں کہاں سے کہاں پہنچا کر رکھ دیا. ان کی نصیحت کہ مدنی کاموں میں لگے رہو. اور سر پر سب امامے کا تاج بھی سجا ہوا تھا. اب بھی کئی اسلامی بھائی نظر آتے ہیں جو سب امامہ پہننے میں امامہ شریف پہننے میں سستی کرتے ہیں. یہ سستی نہ کریں بلکہ اس پیارے مبارک ایام میں جو عشرہ کی ہے مبارک عشرہ ہے چلے اس میں جو امامہ نہیں پہنتے وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ امامہ پہن کر کم از کم یہ عشرہ گزاروں گا. جو امامہ نہیں پہنتے وہ تو نیت کریں. چلو کل جمعہ کا دن ہے کہ امامے والے کو 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے اور جمعہ کو امامہ باندھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو جو امامہ نہیں پہنتے وہ کل امامہ پہننے کی تو نیت کرے انشاءاللہ کل جمعہ سب امامہ پہن کر ادا کریں گے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی برکت سے ہمیں امامے پر استقامت عطا فرما دے. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب روزے رکھنے اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے فرائض و واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ رحمہ کا ایک عمل بیان کر دوں تاکہ ہمارے بزرگوں کی باتیں سن کر ہمیں مزید جذبہ نصیب ہو. کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے رہے مگر آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی. کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے. مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے. یہ آخر میں بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں صلاۃ اللیل پڑھیں یا دیگر اوابین کی نوافل کی نیت کر لیجئے کہ جو کوئی مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد کوئی دنیاوی بات نہ کرے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں دنیاوی بات نہ کرے اور 6 رکعتیں ادا کرے اس سے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی اس میں آپ 2 سنتیں اور 2 کر کے نفل پڑھ لیں تو یہ 6 ہو جائے تو انشاءاللہ اس اور بھی ثواب ملے گے. اسی طرح جو اشراق چاش کے عادی نہیں ہے وہ نیت کرے کہ ان دنوں میں اشراق چاش کی نماز بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تہجد اشراق چاش کے نوافل اور جناب اوابین کے نوافل اور یہ تلاوت قرآن پاک بھی کریں گے. قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے ان دنوں میں. یعنی یوں سمجھیے کہ ابھی پچھلے جو سال گزرے یہ 10 دن خوب عبادت میں گزاریں گے.
انشاءاللہ عز و جل. اور جو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی عبادت کو چھپایا. اب ہم تہجد پڑھیں، اشراق چاش پڑھیں، روزے رکھیں اور پھر اپنی عبادت کا ان معنوں کا ڈھول بجائیں اور ڈنکا بجائیں کہ اس میں ریاکاری ہو جائے تو اللہ اللہ. تو ریاکار کو ثواب کے بجائے اس عمل پر وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے 40 سال تک آپ روزے رکھتے رہے اور آپ کے گھر والوں کو پتہ نہ چلا کہ آپ روزے سے ہوتے تھے. یعنی گھر والوں سے اپنی عبادت چھپانا کتنی اہم بات ہے. تو اپنے عمل کو ریاکاری سے بھی بچائیں گے.